اللہ تعالیٰ کو احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمان بنایا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی۔ تمام مخلوقات کا پیدا فرمان سے پہلا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو یہ نظام بنایا۔ فی ستۃ ایام، 6 دن کا اندر اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنا کر اس کو نظام سجا دیتے گئے۔ اس کے بعد انسان پیدا کرنے سے پہلا اللہ تعالیٰ نے ایک عالم بنایا جس نے عالم ارواح کے وجہ عالم ارواح کا پیدا کرتے بھی پہلا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی جس نے تقدیر کے وجہ تقدیر کا پیدا کرتے پہلا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی جس نے قلم کے وجہ قلم پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ قلم نے سوال کیا بھائی تعالیٰ کے لکھوں کہ لکھ دے، روزے اول سے لے کر روزے آخر تک جو کچھ ہونا ہے لکھ دے۔ بہرحال تقدیر لکھی گئی۔ عالم ارواح میں تمام روح پیدا کر گا اللہ تعالیٰ نے سوال پیش کیو اللہ تعالیٰ نے سوال پیش کیو الستو بربکم، کہ میں تھارو رب نہیں ہوں؟ یہ سوالیہ انداز میں پیش کیو۔ اس وقت تمام ارواح نے بیک زبان کیوں بلا کیوں نہیں، ہاں تمہارو رب ہے، تسلیم کر لیو۔ دنیا کا بچ آن کو موقع تھا جناب آدم علیہ السلام تشریف لے آیا اور رفتہ رفتہ انسانوں کی پیداوار شروع ہوئی۔ انسان دنیا کے اندر بڑھنا شروع ہوا۔ انسان کی پیداوار سے پہلا دنیا کے اندر ایک مخلوق تھی جس نے جنات کے وجہ آج بھی ہے۔ اس دور میں اس زمین کے اوپر انسانوں سے جنات سے سوا کوئی اور مخلوق جو اللہ کی عبادت کرا تھی کوئی موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کرتے پہلا فرشتہ کا نال مشورہ کیو کہ میں انسان بنانا چاہوں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین کا اوپر اپنا ایک نائب بنانا چاہوں گا، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہوں گا۔ دیکھو ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے نائبیت کو اپنی خلافت کو بہت کسی اور مخلوق نہ نہیں دیتو۔ انسان نہ پیدا کرتے پہلا یا گل کہی کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہوں گا۔ فرشتہ حیران ہوا، اللہ ضرورت کے پیش آئی۔ فرشتہ کہنے لگا اللہ انسان بنانے کی ضرورت کے پیش آئی، تمنا ہوتا ہم اپنا حکم کریں گا رکوع کو ہم رکوع میں ہی رہوں گا، تم اپنا حکم کریں گا سجدہ کو ہم سجدہ میں ہی رہوں گا، تم حکم کریں گا قیام کو ہم قیام میں ہی رہوں گا۔ جس کام پر تم اپنا لا اڑے گا اس کام میں ایک سیکنڈ کیا بدلہ بھی جو ہے تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جڑی گل میں جانوں گا تم نہیں جانتا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ میں جس موضوع کی طرف لے کر چلنا چاہے کروں ذہن نشین شروع سے ساری گلاں نہ ذہن میں رکھیو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیو۔ حکم کے تو سب سے پہلا حکم آنو ہے، اگر کسی نے آئے بھی تو وہ سجدہ وہ آئے۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تمام فرشتوں کی جماعت نہ اللہ تعالیٰ نے کیوں سجدہ کرو آدم نہ، فسجدوا، تمام کا تمام سجدہ میں ٹہ گیا، تمام کا تمام سجدہ میں کہہ گیا الا ابلیس، شیطان کھڑو رہو، ہاں بھائی کیوں نہیں سجدہ کرا کرتو، میرا حکم ہے میرا آرڈر ہے، سجدہ کیوں نہیں کرا کرتو؟ شیطان کو جواب دو خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، اللہ میں آگ سے پیدا کیو اور یہ مٹی سے پیدا کیو، میں اس نہ سجدہ کیوں کروں، میں اس نہ سجدہ کیوں کروں؟ شیطان نے انکار سجدہ کو اپنی زبان سے کیو تو، اپنا اقرار کا نال کیو تو، اور اپنی ایک طاقت دس کا کیو تو، اپنی جس نے تخلیق کی، جس مخلوق نے اس کی تخلیق کی، جس مخلوق نے جس خالق نے اس کی تخلیق کی،
اس خالق کا سامنا زبان درازی کرنے پر تل گیو کہنے لگ گیو کہ میں اگ تے پیدا کی ہوئی ہوں. اگ کی صفت ہے کہ اگ آسمانہ نہ اٹھے اور زمین مٹی کی صفت ہے کہ وہ زمین پر بچھے. میری صفت سیدہ کی جان کی نہیں ہے, میری صفت اوپر اٹھن کی ہے. اپنی صفت بیان کی, اپنا اندر میں پیدا کی ہو, اپنا آپ میں تکبر اور کبریائی پیدا کی. یاد رکھیو کہ تکبر اللہ کی صفت ہے, تکبر اللہ کی صفت ہے. اگر اس کبریائی چادر نہ کوئی اور نہ چاہو وہ جل کر راکھ ہو جاؤ. تکبر اگر کوئی کرو گو جل کر راکھ ہو جاؤ. نہ دنیا میں قبول کی ہو جائے گو, نہ آخرت میں قبول کی ہو جائے گو. اللہ کا دربار تے دکار دی تو جائے گو. اللہ تعالیٰ نے فوراً کیوں قال فخرج منها فإنك رجیم. اللہ نے قالا وہ مطلب کہ اللہ نے کیوں فخرج نکل جا میرا دربار تے مردودہ. رجیم کو مائن ہوگا مردود, شیطان, خبیث. نکل جا میرا دربار تے ردے گیو. اس ویڑا اس نے بس نہیں کی. جس ویڑا انسان جس ویڑا کوئی اپنی ایاں پر آ جائے تو پورا مقابلہ پر تلے. وہ اس نے اس نکلنے پر بس نہیں کی کہ صحیح نام پہ آ جاؤں, گڑ گڑا لوں, معافی مانگ لوں, ایسا کچھ نہیں کیو. اس نے کہا اگر تو میرا کٹنا چاہے پھر میں اتھارٹی مانگنا چاہوں گا. اللہ نے کہا کہ اتھارٹی لینا چاہے, کہ اجازت لینا چاہے کہ میں ایک ایسی طاقت دیتی جائے کہ میں دور بحث کا بھی انسان کا دماغ کے اوپر راج کر سکوں. میں دیکھوں کہ کیڑو انسان تیری پیروی کرو گو, کیڑو انسان تیری نیابت نہ نبھاو گو, کیڑو انسان تیری خلافت میں دنیا میں پرچار کرو گو. میں نے اتھارٹی دیتی جائے. اتھارٹی کے بگی کہ میں دور بحث کا انسان کا ذہن میں وسوسہ پا سکوں, میں دور بحث کا انسان کا اوپر حکومت کر سکوں, میں بغیر شکل سے انسان کا اندر کچھ سکوں, میں بغیر لبے انسان کا اندر راج کر سکوں, جن کا چاہوں اس نے چلا سکوں. اللہ نے کہا جا جنہ یہ فل اتھارٹی ہے. جڑا میرا ہوئے گا میرا کوڑا ہوئے گا, جڑا تیرا ہوئے گا ان کا واسطہ میں ٹھکانوں تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ چاہیں گا تو ایمان لے آئے گا, میری گال نہ مان لے گا, میرا کلام نہ اپنا سینہ کا نہ لا لے گا, اور میری نبی کی نبوت نہ مان لے گا, میرا نبی کی سنت نہ سینہ کا نہ لا لے گا, قرآن کی تعلیم پر چل پاؤں گا, اور قرآن اپنوں ایک راہ ہدایت کی کتاب مان گا, سینہ کا اندر پیوست کر گا اور اس کا اوپر عمل کرے گا. اور جڑا میرا نہیں ہوگا فلیکفر انکار کر چھوڑے گا. اگر ایمان آڑا کی صفت بیان نہیں کی, ایمان آڑا واسطہ اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمت اور تحفہ اور صفت بیان کر گا انہاں انعام دیتا بھی ہیں. اگر اس ظالم لوگوں کی صفت بیان کی اور کیوں کہ فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. جڑو مارا اس وعدہ نہ ٹھکراوا گو, مارا اس پیغام نہ ٹھکراوا گو, مارا اس میری اس کتاب پر چلن تے انکار کرا گو, میری نبی کی نبوت پر چلن تے انکار کرا گو, ایسا ظالمین کا واسطہ میں اگ تیار کروں گو جس نہ جہنم کے ہو جائے, جس نہ جہنم کے ہو جائے. پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا یو مکالموں کا چلے ہو جس بڑا حضرت آدم علیہ السلام کا بیچ روح بنا گا پھوک دیتی گئی اور شہیدوں کا کو آرڈر دیتو. شیطان الگ ہو گیا, اتھارٹی مل گئی, حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گیا. اچھا اس سے پہلا جڑی مخلوق کو میں ذکر وغیرہ کروں کہ ایک مخلوق تھی وہ تھی جنات کی. انہیں دنیا کے اندر بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسان میں صرف اپنی عبادت کا واسطہ پیدا کیا. اس واسطہ عبادت کا واسطہ دیکھو زندگی کو ہر ایک کسی نہ کسی انسان کی منزل کو مقصد ہوا ہے. مقصد کیا ہے کہ ہم اگر گھر بنائے کریں, کوئی آگے بڑا پوچھا ہے کہ مولانا تیرا مقصد کیا تو یہ گھر بنائے, میں کہوں جی آرام کی زندگی 4 دن کی کٹ لیں گا, بچہ آرام کی زندگی کٹ لیں گا. گھر بنانے کا پیچھے مقصد یہ ہوا ہے, ساری دیہڑی پکڑی لے گا, کھنا کھونا کرے, مقصد کیا ہے کہ کھیتی پیدا ہو جائے, دانا نکل آئے, بچوں کو ڈیڈ پر ہو جائے, یہ مقصد ہے. اچھا اور کہ جس کمائی کو بھی کوئی مقصد پوچھ جائے گا اس نے اپنا مقصد بیان کرنا ہو. اچھا امنا کو پوچھا ہے, یعنی امنا کو مطلب یہ کہ ایمان آڑانا, مسلمانانا, اللہ کی عبادت
کرن اڑا بندہ نہ اگر کوئی پوچھے تھارو مقصد کیا ہے تو قرآن اپنا مقصد دسا ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ انسان اور جنات کو مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنی. اعتراض پیدا ہو سکے کہ اگر ہم سارا کا سارا عبادت میں کہہ رہا عبادت ہی کرتا رہا کماواں گا کہ توں کھاواں گا کہ توں برگیری بچائیں پیٹا لگ نال لائے ہوئی ہے اس کو کیا بنا وہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیوں کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے کیوں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ جب تم اپنی عبادت سے نماز سے فارغ ہو جائیں تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو. حلال کمائی کر گا لے آئے گا اللہ کی عبادت کرتا رہے گا اللہ کو خوف و خشیت دل میں رکھے گا اور کمائی بھی تھرا واسطہ عبادت بن جائے گی. عبادت نماز کو نہ ہی خالص عبادت نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کر چھوڑی خالص عبادت نہیں ہے. روزہ رکھ لیا خالص عبادت نہیں ہے. حج کر لیو خالص عبادت نہیں ہے بلکہ پورو معاشروں پوری زندگی اللہ کا تابع کر دینی یہ عبادت ہے. خالص نماز کو نہ عبادت نہیں ہے. پوری زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر بتانی اس چیز کو نہ عبادت ہے. ہم جب بھی عبادت کو لفظ بولا فوراً ہمارا ذہن میں آوا کہ نماز ہی عبادت نہیں ہے. اچھا سلوک کو نہ عبادت ہے. بچہ کا نام اچھا سلوک کے پیش آنو یا عبادت ہے. اپنا بزرگوں کا نام اچھا سلوک کے پیش آنو یا عبادت ہے. اپنا پڑوسیوں کا نام اچھا سلوک کے پیش آنو یا عبادت ہے. یعنی معاشرہ کا بچ تہذیب پھیلانی معاشرہ کا بچ اخلاق کا نار چلنا یا عبادت ہے. خالص نماز کا سجدہ دینے کا نار اور متھا پر کاڑو نشان بنانے کا نار عبادت یا بندو عابد نہیں کہلایا جاتا بلکہ اس نے غیبت بھی بچنا ہوگا گو اس نے تہمت اور الزام ان گلاں تے بھی بچنا ہوگا گو جھوٹ تے بچنا ہوگا گو نا انصافی تے بچنا ہوگا گو ظلم تے بچنا ہوگا گو ہر اس برائی تے بچنا ہوگا گو جس نے شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مناہی کی ہوگی. اس چیز کو نہ عبادت ہے. مقصد کہہ دی تو خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ انسان اور جنات صرف اور صرف اللہ نے اپنی عبادت کا واسطہ پیدا کیا. بہرحال عبادت کا واسطہ پیدا ہونے کے بعد اور وہ عالم ارواح کے اندر میں گل سنائی تھی. عالم ارواح میں واحد ہوتی ہے تو تمام انسانوں نے جڑا قیامت تک آنا ہے جڑا ماں کا پیٹ میں ہے یا لے جن کو ہلے وجود ہی کوئی نہیں بے بھی اس وقت میں گنو گیا نہیں ہے. جنہیں پیدا ہونا ہے جڑا پیدا ہوگا دنیا سے جا چکا بھی تمام کا تمام نے کیا تو کہ اللہ تمہارا رب ہے ہم تیری مننا گا تو ہمارا دنیا کے اندر بھیجا گو ہم تیری عبادت کریں گا تیری مننا گا. یہ وعدہ ہے اس نے کہ عہد الستو یعنی الستو والا وعدہ. اللہ تعالی نے سوال کیا تو الستو تے پوچھے تو الستو بربکم کہ میں تھارو رب ہاں سارا نے ہاں کر گا اجازت منگی ہے دنیا میں آن کی. دنیا کی زندگی جڑی ہے یا ایک محدود زندگی ہے کتنا چر کی ہے کسی کی 20 سال کی ہے کسی کی 25 سال کی ہے کسی کی 4 دن کی ہے کسی کی 2 دن کی ہے کسی کی 60 سال کی ہے کسی کی 100 سال کی بھی ہے. یا ایک محدود زندگی ہے اس زندگی نے سدا نہیں رہنا. اچھا ایک زندگی اس کے بعد قبر کی زندگی آنی ہے اس کے بعد میدان محشر کی زندگی آنی ہے اس کے بعد آنی ہے جنت اور جہنم کی زندگی. پہلی گل تو یہ کہ دنیا سے جان کے بعد پھر آخرت کی ساری زندگی شروع ہو جانی ہے. موت کدھر بھی نہیں آنی نہ قبر میں آنی ہے نہ میدان محشر میں آنی ہے نہ جنت میں آنی ہے نہ جہنم میں آنی ہے. موت صرف دنیا میں آنی ہے جڑی یہ زندگی ماری چلا کرے. اس دنیا نہ کیوں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن ایمان والا کا واسطہ قید خانوں ہے اور انکار کرنے والا کا واسطہ قید خانوں ہے. ایمان والا کا واسطہ قید خانوں ہے انکار کرنے والا کا واسطہ جنت ہے. یعنی 2 زندگی ہے ایک رب چاہیے ایک من چاہیے. اگر ہم دنیا کے اندر من چاہیے زندگی جی لیں گا من چاہیے دنیا کے اندر جی لیں گا آخرت میں ہمنا رب چاہیے زندگی جینی پینی. اور اگر ہم رب چاہیے زندگی جی لیں گا تو آخرت میں ہمنا من چاہیے زندگی تھانی ہے. فیصلہ ہمارا کوڑا ہے کہ ہمنا کس زندگی کے اندر مزو ہے.
کس زندگی کے اندر ہمنا سواد آنا ہوا ہے، کیڑی زندگی ہم نے اپنانی ہے، من چاہیے یا رب چاہیے۔ اس زندگی کے اندر موت ہے، اس زندگی کے اندر موت نہیں ہے۔ اس عہد نہ یاد رکھ گا یا گل بھی ذہن نشی کرنے کہ فرشتہ نے سوال کھڑو اس واسطہ کیا تو کہ اس سے پہلی جڑی مخلوق تھی جنات کی، ان فرشتہ نے ان کا کرتوت دیکھ لیا بھی تھا۔ کرتوت کیا تھا کہ وہ آپس میں لڑے تھا، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں تھا، وہ آپس میں خون ریزی کرے ہوئے تھا، وہ ایک دعا کو حق دبانے ہوئے تھا، وہ ایک دعا کے اوپر جھوٹ بولنے ہوئے تھا، ایک دعا کی غیبت کرنے ہوئے تھا، چوری عام تھی، زنا عام، تو انہیں اللہ کی نافرمانی کی۔ اس معنی کر فرشتہ نے یہ سوال پیش کیا، اللہ ضرورت کی ہے، ایک مخلوق کے پہلا پیدا کی، اس نے دنیا میں جا کر خون ریزی پھیلائی، کہ ضرورت ہے اور پیدا کرنے کی؟ اچھا اللہ نے پیدا کرنے کی اس کا بھی حکمت کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے ہمارے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس نے کسی کا سجدہ کو، وہ کسی کا سجدہ کو محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا دعا کو محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا روزہ کو محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی تلاوت کو محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کو یہ نظام بنایا چلان کا واسطہ، پرکھن کا واسطہ، پرکھ پان کا واسطہ۔ ہم دنیا میں بھیجا صرف امتحان کا واسطہ، میں پرکھوں تو صحیح، میں انہیں نیند آرام کی دیوں، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات دیوں تاکہ یہ آرام کا نال سو جائیں، وجعلنا النہار معاشا، تیاڑی دیوں تاکہ یہ کمائی کرنے۔ مقصد سوڑوں اور کمانوں نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کی عبادت، یہ ضروریات ہماری ہے۔ کفار مکہ نے پوچھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کون ہے؟ حضرت نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال نہ سن کر چپ ہو گیا، کیا جواب دوں؟ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آیا اور وحی کو نزول ہو گئے۔ وحی کے نازل ہو گئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل نبی جی تم اعلان کر چھوڑو، نبی جی تم لوگوں نے دس چھوڑو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کا نال کوئی شریک نہیں ہے، اس کا نال کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اس الصمد والا لفظ پر جڑو غور کرو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ کن چیزاں سے بے نیاز ہے؟ اللہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، کسی چیز کو اللہ محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی نے جمے ہو، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جمے گیا ہو، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلو ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سوال پیش کیو، کیوں کیو؟ کفار مکہ نے سمجھنا ہوا ہے کہ ہم کس رب کی عبادت کریں، کس رب کی عبادت کریں، چونکہ انہیں بت پرستی عام تھی، اپنا ہاتھا میں نال بت بنا گا، ان کی پوجا کرنی ہوا تھی۔ کس نے لایا تھا یہ شیطان نے، یہ اس خبیث نے، اس مردود نے اللہ کی عبادت کو اٹھا گا، ان کا پلٹیا بھی تھا۔ اس نے وعدہ کر کے آئے تو کہ اللہ میں نے اتھارٹی لیٹر جاری کی ہو جائے، میں اتنا میرا اندر پاور ہو گیا ہے کہ میں جو ہے انسانوں نہ بہکا سکوں۔ اللہ نے کہا تو جڑا تیرا ہوئے گا تیرا کوڑا جائے گا، جڑا میرا ہوئے گا میرا کوڑا جائے گا۔ بہرحال جس بڑا جو عہد رستو لے گا اور جو عہد لے گا اور یہ مقصد لے گا، ہم دنیا میں آ گیا اور ہمنا رات بھی تھا گئی، دیہڑی بھی تھا گئی، کمائی اور معاش کو ذریعہ بھی تھا گیا، زندگی جین کا واسطہ، آئیڈیل آف لائف، کتاب ہمنا قرآن کریم تھا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈوٹ نہیں، کوئی ریب نہیں، ہمنا ایک ایسی معزز اور بابرکت کتاب تھا گئی۔ اچھا لے گا کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام دھیان والا، دیتی کسنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
ہر ایک کا سینہ کے اندر محفوظ ہے. پھر دنیا تے تو ضرور پردہ فرما گیا لیکن حیاتیں روزہ یا دھرم بھی ہمارا دلوں کے اندر حیاتیں ہماری زندگیاں کے اندر حیاتیں کروڑاں لاکھوں سلام ان کی زندگیاں پر اس کی جو ہے ان کا جس میں اطہر پر اور ان کا تو فیل نال ہمیں کیڑی کتاب تھائی ذالک کتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ڈوٹ کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے. اس سے پہلا بھی نبیوں نے کتاب تھائی توریت انجیل زبور لیکن یہ مور نہیں لگی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہم اس کی حفاظت کریں گا. نہ یہ مور توریت پر لگی نہ انجیل پر لگی نہ زبور پر لگی. اگر یہ مور لگی تو کتاب اللہ قرآن مجید پر لگی. جس امت نہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسو نبی اور قرآن جیسی کتاب میسر ہوا ہے اس کے بعد وہ کام کیڑو کرے کہ ہم اس کی پارٹی میں جانا چاہاں کہ ظہر کی اذان ہوئی سڑگا مسجد نہیں آیا. شیطان نے انکار کیا تو قولاً ہم انکار کرا فعلاً یعنی اس نے جیب سے انکار کیا تو ہم کامتے انکار کرا نہ آگا سنتے باوجود نہ آگا انکار کرا اور پتہ ہونے باوجود نہ پڑھ گا انکار کرا. پتہ ہے کہ اللہ نے ظہر کی نماز فرض کی بھی ہے جمعہ کی نماز فرض کی بھی ہے فجر کی نماز فرض کی بھی ہے عصر کی نماز فرض کی بھی ہے مغرب فرض ہے عشاء فرض ہے. پتہ ہونے باوجود بھی ہم جو مسجد کا دروازہ پر نہیں آیا کرتا اللہ کی چوکھٹ پر نہیں آیا کرتا گھر کی مسجد میں نہیں جایا کرتا یا نماز نہیں پڑھا کرتا دسو کیڑو انکار ہے. زبان سے انکار نہیں ہم کرا کرتا لیکن پڑھا کتا کرا کسی پارٹی میں آیا اللہ کی پارٹی میں آیا یا وہ جڑو کھڑو رہ گیا تو اس کی پارٹی میں چل گیا. اللہ حفاظت فرماوا یا نہ کہ میں اس کی پارٹی میں کھڑو کرا کروں. میں ایک مثال نہ سمجھایا کروں کہ سجدہ کو انکار کرنے والوں کون تو اور ہم اگر زبان سے اقرار نہیں کرا کرتا لیکن ہم اپنا کام تے اپنا کردار تے اپنا اس مقصد سے انکار کرا نا. سال بیت گیا کہ ہم نے ظہر ہی نہیں پڑھی 3 سال بیت گیا ظہر ہی نہیں پڑھی بعض نہ پتہ ہی نہیں ظہر میں رکعت کی نہیں ہے کہ یہ انکار نہیں ہے. کسی نے یہ ہی نہیں پتہ جمعہ کے اندر رکعت کی نہیں ہے نماز کا واجبات کے ہیں نماز کا شرائط کے ہیں پتہ ہی نہیں دسو یہ انکار نہیں دکھے. فمن شاء فلیؤمن جڑا میرا ہوے گا میرا کولا آوے گا ومن شاء فلیکفر جڑا میرا نہیں ہوے گا انکار کر چھوڑے گا. دسو یہ انکار ہے نہیں ہے. رمضان کو بابرکت مہینوں آوے اس بازار کا بچ میں نوجوانہ نہ شریعام کیڑا کھاتا نظر آوے جو انکار نہیں دکھی ہے. میرا نبی کی تعلیم تھی کہ اپنا چہرہ برتن داڑھی نہ سجائیو. داڑھی واجب التاکید ہے یعنی سنت مؤکدہ واجب التاکید نہیں رکھاں گا فاسق کہلاواں گا فاجر کہلاواں گا. بغیر داڑھی والا کی اذان مستقل اذان نہیں دے سکتو بغیر داڑھی والو امامت نہیں کر سکتو بغیر داڑھی والو نکاح میں گواہ نہیں بن سکتو بغیر داڑھی والو شرعی عدالت میں گواہ نہیں ٹھہرایا جا سکتو. اتنو بڑو واجب چھوڑ گا دسو یہ انکار ہے نہیں. نوجوانہ نہ پوچھو کہ میرے نبی نے زلف رکھی ایک برابر بال رکھنے کو آرڈر دیتو کہ ات تک رکھو یا ات تک رکھو یا منڈا تک رکھو یا پھر لوکا رکھو لیکن رکھو ایک برابر. میرا نوجوان میری قوم کا نوجوان جن کا منڈا پر آن والو فیوچر ہے جن نے آن والا ٹائم میں سیاح ہونا ہے اور ان کی نسلوں نے دیکھنا کہ ہمارا سیاح کیا کریں. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا سیاح الحمدللہ نماز پڑھے تھا ہر ایک چیز کا بیچ اگا تھا الحمدللہ ہر ایک ٹبر میں ہر ایک قبیلہ میں سیاح تھا حاجی تھا نمازی تھا پرہیزگار تھا. دعا منگے میں تھا قبول ہو جائے جی کدا اٹھا ہوگا کدا جاڑ میں دعا منگنے لگا برسات واسطہ بارش لے گا ہمیں تھا اج کیوں نہیں ہے. آنے والا ٹائم کے یہ امید کریں کہ یہ چیز رہ جائے گی ہمارا کوڑا یا نہیں رہے گا. اچھا نبی نے یہ آرڈر دیتو کہ اپنا لباس جڑو وہ سنتی رکھنا ہے. میرا نوجوان جے جاگا بے انگریز جڑا ستا بھی یہ سوچیں کہ اسلام دنیا دے کس طرح مٹ جائے ستا کا بھی یہ سوچیں کہ اسلام مٹانا اس کا واسطہ ہمنا کیڑو حربو استعمال کرنا ہے. بے یہودی کہ جنہ
ایک گراہ ٹان دے بعد دوئی بار یہ ریسرچ کرنا پوے کہ ہمنا اسلام مٹانو ہے کیڑو ہر کوئی استعمال کرنا ہے. میری قوم کا نوجوان، میری قوم کا بچہ، مارا پیار، مارا بھائی کیا کریں؟ ان یہودیوں کو کٹ اپنا سیرہ میں سجا گا، ان کو لباس اپنا بدن پر سجا گا اور ٹور مارتا پھریں کہ یہ فیشن ہے. باڑا منا رکھے ایئر کٹنگ، جو ایئر کٹنگ یعنی انگلش میں بولیں ماڈرن زمانہ کے حالات ہے کہ یہ باڑا کی کٹنگ کو فیشن ہے. ہائے ہائے پینٹی پھساگا اور ٹی شرٹ ہی لاگا کے یہ فیشن ہے. ہائے ہائے کون کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. کون کیا کرے؟ محمد رسول اللہ کا امتی. زمین نہ لرزو نہیں آنو، بادل نہیں پھٹنا، آسمان تے پتھراں کی برسات نہیں ہونی، آگ کی برسات کیوں نہیں ہوا کرتی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دے ڈائریکٹ آگا مارا کانما رکھنے نہیں کہ تو سدھر جا. ہمنا کتاب مل گئی، کتاب نہ سمجھان والا علماء مل گیا، ہمنا کتاب نہ سمجھن والا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا. یہ چاہیے تو اور کیا منگنا چاہیں؟ کس دن کو انتظار کرنا چاہیں؟ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک ہتھوٹی دیتی گئی کہ تم نے کمانو کک نہیں، تمنا کھانو جنت آوا کو، من اور سلوا، یہ دو کھانا تمنا جنت دیتا دے گا. ہر دن کو سواد الگ ہوگا کو، ہر دن کو ذائقہ الگ ہوگا کو. تم نے کام کے کرنا صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم نے کمانو نہیں. کس قوم نے دیتو؟ بنی اسرائیل کی قوم آنا یہ ہتھوٹی دیتی اللہ نے. انہیں آگا دنیا میں کے تباہی مچائی. پہلا کہنے لگا جی ہمنا من اور سل، پہلا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم دیو ہمنا جنت سے کھانو آئے تو انہیں کیا کرنا تھوڑا ہی کھانو اور باقی طاقت رکھنے لگ گیا، بچان لگ گیا. اللہ نے ٹھا دیا کہ کھانو بچا کے نہ رکھو، چلو تھارے تھوڑا آؤ کھاؤ باقی چھوڑ دو، صبح تھارے واسطے تازو بھیجا کروں گو. اتنا بڑا ٹھیکو اللہ نے جب لے لیے تو کیا ضرورت تھی نافرمانی کرنے کی؟ کیڑی بدبختی نے جو ہے کہہ رہا بھی تھا. اچھا کھانو بچا کر رکھنے لگے، اللہ نے کھانو خراب بدبو پیدا کرنی شروع کر سوئی تاکہ تم کھانو بچاویں نہ، تاکہ تھارے واسطے تازو کھانو آوے، فریش کھانو آوے اور تم کھا کے میری بات کرے. انہیں کہہ گیا نافرمانی کر کے بچان لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے کھانا میں بدبو پیدا کرنی شروع کر دی جو بچا کر رکھیں گا. تد کے بعد یہ جو دال دوڑ 2-3 دن کی رکھی ہوئی خراب ہو گئے شروع ہوئی. دیکھو انہیں نافرمانی کی بھگتے قیامت والا دن تک بھگتنی ہے. پھر نافرمانی شروع کی کہ اللہ ہمنا من اور سلوا نہیں چاہیے، من بکلیہا و کسائیہا و قومیہا و عدسیہا و بسلیہا. اللہ ہمنا ککڑی، کھیرا، لسن، داڑ، پیاز یہ سب کچھ چاہیے، ہمنا من اور سلوا نہیں چاہیے. کتنا بدبخت تھا کہ جنت کھانو آیا کرے، سورے بغیر کمائے تو نہ تھایا کرے، کھا چپ کر کے اللہ کی عبادت کرو. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمنا لسن دا، پیاز دا، کھیرا دا، ککڑی دا، دال دوڑ یا سب کچھ چاہیے. اللہ نے وہ دے دو گے من اور سلوا بند کر. چلو اسی پر کنات کر لو، اسی پر مان لو، وہ بھی نہیں منی. اللہ نے ایسے عذاب مسلط کیو کہ خنزیر اور باندر بنا کر چھوڑیا. اللہ نے اچھا طاقتور کتنا تھا کہ کئی ہزار ٹن کا پہاڑ چکا پھینک چھوڑے، پرواہ نہیں ہوتی. طاقت جنت کو کھانا کھا، طاقت کھڑا نہیں آتی. ایسا جوان دیکھنا نہیں تھا، ایسا جوان تھا 30 فٹ کا ان کا سینہ چوڑا ہونا تھا. اندازوں لگاؤ 30 فٹ کی میری مسجد بھی ہوگی، چھوڑا ان کو سینہ ہونا. اتنا تکڑا جوان، اتنی جوانی، پھر بھی اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. بہرحال مارو نمبر لگو، سب کچھ دینے کے بعد بھی آج ہم انکار مائیں. ہماری زندگی صحیح طرح سے عمل پر نہیں گزرا کرتی. قرآن کریم فرمایا ہے کہ جس کی زندگی صفت صلاۃ پر آ گئی وہ کامیاب ہے. صفت صلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ جس بڑا انسان نمازی بن جائے اس کی زندگی کے جھوٹ بھی نہیں کرتے، اس کی زندگی کے غیبت بھی نہیں کرتے، اس کی زندگی کے ظلم بھی نہیں کرتے، اس کی زندگی کے ہر وہ برائی نہیں کرتے، اللہ راضی نہیں ہے. قرآن کریم یہ آیت ہے نا کہ نماز کا ناڑ انسان کی زندگی سمجھ جائے، لیکن ہم اندازوں لگاوا ہماری نماز ہم کی طرح جایا کرے.
ہماری نماز نے ہم کت بجایا. اگر واقعتاً ہمارا دل کا اندر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک بندو پکو مومن نہیں بن سکتے جب تک اس کا دل ماں اس کی اولاد تے اس کا مال تے اہل و عیال تے زیادہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوئے، جب تک وہ پکو بندو پکو مومن نہیں ہو سکتے.